محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارے جانے کے بعد کے واقعات۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا زمین پر اتارا جانا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہند کی زمین پر اتارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آب و ہوا کے اعتبار سے بہترین جگہ ہند ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کو وہیں اتارا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ عرب میں اتارا گیا۔ جس میدان میں حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آگے بڑھی اسے میدان بزدلفہ کا نام دیا گیا، اور جس جگہ پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا اسے عرفات کا نام دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی طرف جانے کا حکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پہلے آپ کو ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف اتارا گیا، پھر اس کے دامن کی طرف اتارا اور زمین پر موجود تمام مخلوق جیسے جن، جانور، پرندے وغیرہ کا مالک بنایا گیا۔ جب آپ پہاڑ کی چوٹی کی طرف سے نیچے اترے تو فرشتوں کی مناجات کی آوازیں جو آپ پہاڑ کی چوٹی سے سنتے تھے آنا بند ہو گئیں۔ جب آپ نے زمین کی طرف نگاہ اٹھائی تو دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا، اور اپنے سوا وہاں کسی کو نہ پایا تو بڑی وحشت اور اکیلا پن محسوس کیا، اور کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے سوا آپ کی زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ حضرت بحاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان قریب میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح اور حمد و ثنا کرے گی، یعنی میرا ذکر کرے گی اور تعریف بیان کرے گی، اور ایسا گھر بناؤں گا جسے میری یاد میں بنایا جائے گا، اور اسے بزرگی اور بڑائی کے ساتھ، خاص کر کے اپنے نام کے ساتھ فضیلت دوں گا، اور اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا۔ پھر اس پر اپنی صفت و جمال کا عکس ڈال کر قابل حرمت، یعنی عزت والا اور امن والا بناؤں گا۔ جس شخص نے اس کی حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہے، لیکن جس نے وہاں رہنے والوں کو ڈرایا اس نے خیانت یعنی دغا کی، اور اس کا تقدس پامال کیا یعنی اسے ناپاک کیا۔ پھر اس کی طرف اونٹوں یا دوسری سواریوں پر سوار ہو کر دور دراز سے دھول میں لپٹے ہوئے لوگ آئیں گے، جو لرزتے ہوئے تلبیہ یعنی لبیک پڑھیں گے اور روتے ہوئے آنسو بہائیں گے، وہ اونچی آواز سے تکبیر کہیں گے۔ لہٰذا جو صرف میرے گھر کی طرف آنے کا ارادہ رکھے وہ میرے ملاقاتی ہے، کیونکہ وہ میری زیارت کرنے آیا ہے اور وہ میرا مہمان ہے۔ میری کریم ذات پر فرض ہے کہ میں اپنے مہمان کی بخشش کروں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ جب تک تم زندہ رہو گے اسے آباد کرو گے، اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امتیں اور قومیں ہوں گی جو ہر زمانے میں اسے آباد کریں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ جائیں جو زمین پر ان کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس کا طواف کریں جیسے کہ عرش پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت کعبہ ایک یاقوت یا موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے سیلاب کا عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ بعد میں انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں۔ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہند سے باہر نکلے اور اس گھر کو جانے کا ارادہ کیا اور خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا، حج کے سب ارکان ادا کیے۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ پھر مزدلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے، پھر دونوں ہند کی طرف روانہ ہوئے، وہاں آ کر اپنے رہنے کے لیے ایک غار بنایا۔ آدم علیہ السلام کا سراپا یعنی روپ رنگ۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گہرا رنگ کا، لمبے قد کا اور زیادہ بالوں والا بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا لباس۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے انہیں وہ چیزیں بتائیں جو ان کے لباس کی ضرورت کو پورا کرے۔ روایت ہے کہ یہ لباس بھیڑ کی اون، چوپایوں اور درندوں کی کھال سے بنا تھا، لیکن بعض علم والوں کا کہنا ہے کہ یہ لباس تو ان کی اولاد نے پہنا تھا۔ ان کا لباس تو جنت کے وہی پتے تھے جو جنت سے اترتے وقت اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھے۔ تمام نسلیں آدم کا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد سے وادی نعمان یعنی عرفات کے میدان میں عہد لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان سے پیدا
ہونے والی اولاد کو نکالا اور اپنے سامنے چیٹیوں کی طرح پھیلا دیا۔ اس کے بعد ان سے وعدہ لیا اور فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ولا، یعنی کیوں نہیں، اور اسی دن قلم نے قیامت تک ہونے والی سب باتوں کو لکھ دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا اور جس وقت آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی ذات پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر دائنا ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا کہ میں نے جنت کو ان کے لیے اور ان کو جنت حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔ دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد کو نکالا، فرمایا کہ میں نے دوزخ کو ان کے لیے اور ان کو دوزخ حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک صحابہ یا رسول اللہ پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی انسان کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے اسے جنتی عمل کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی جنت والے عمل پر ہی مر جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخ حاصل کرنے والے اعمال ہی کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخ والے اعمال پر مرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی علماء کی الگ الگ رائے ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اللہ نے ان کی اولاد کو آدم علیہ السلام کے زمین پر بھیجنے سے پہلے نکالا تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ عرفات کے میدان میں نکالا تھا۔ سب سے پہلی چیزیں خوشبو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ جنت کی ہوا تھی جو جنت کے درختوں اور وادیوں کے ساتھ جڑی تھی، لہٰذا دنیا میں خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے عزوت۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عزوت بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ابو یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عزوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کیا؟ حضرت یعنی پتھر کی طرف۔ انہوں نے پھر فرمایا اللہ کی قسم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ بیان کیا کہ بے شک یہ سفید یاقوت ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا، وہ اس کے ساتھ اپنے آنسو صاف کرتے تھے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنسو ہی نہیں تھمتے تھے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ واپس لوٹ گئے، یعنی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ عرصہ 1000 سال بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر کبھی ابلیس ان کو بہکانے پر قادر نہ ہو سکا۔ میں نے کہا اے ابو الحجاج یہ کالا کیوں ہے؟ فرمایا زمانہ جاہلیت میں حیض والی عورتیں اسے چھوتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لاٹھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا جو جنت کے پیڑ ریحان سے بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 10 ذرا گز موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی۔ دوسری چیزیں اوپر دی گئی چیزوں کے علاوہ جو اور دوسری چیزیں آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں اتاری گئیں ان میں پیڑوں سے نکلنے والا گوند، لوہے کی سیل، ہتھوڑا اور لوہے کا چمٹا بھی شامل ہے۔ جب پہاڑ پر اترے تو اس پر لوہے کی ایک شاخ اگی دیکھی، لہٰذا آپ ہتھوڑے کے ساتھ اسے توڑنے لگے اور فرمایا یہ ہتھوڑا اسی کی جنس یا قسم ہے۔ وہ لوہے کی شاخ پرانی اور کمزور ہو چکی تھی، جب آپ نے آگ لگائی تو وہ پگھل گئی، پھر آپ نے اسے چھری بنائی، اس کے ساتھ آپ بہت سے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے تندور بنایا، کہا جاتا ہے یہ وہی تندور تھا جو نوح علیہ السلام کو وراثت میں ملا تھا اور طوفان نوح کے وقت یہی تندور ابلا تھا۔ کھانے والی پاکیزہ چیزیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے سر پر جنتی پتوں کا ایک تاج تھا۔ کچھ وقت بعد یہ پتے سوکھ کر گر گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے جس سے تمام پاکیزہ چیزیں اگ گئیں۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب آپ جنت سے تشریف لائے اور ایک پہاڑ پر اترے تو آپ کے ساتھ جنتی پیڑوں کے پتے تھے، انہوں نے وہ پتے اس پہاڑ پر بھی بکھیر دیے، لہٰذا تمام پاکیزہ پھل اور میوے وغیرہ ہند میں اسی وجہ سے ملتے ہیں۔ اسامہ بن زبیر اشعری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو انہیں جنتی پھل راستے کے لیے دیے اور ان کی خوبیاں بھی بتائیں، اس لیے دنیا کے تمام پھل جنت کے پھلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جنت کے پھل سڑتے نہیں، دنیا کے پھل سڑ جاتے ہیں۔ ساری روایتوں کی روشنی میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام پاکیزہ چیزوں کی اصل جنتی پتے ہیں جو آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے، کیونکہ آپ کو
ہند میں اتارا گیا تھا، اس لیے ہر طرح کا پھل یہاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، بے شک یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے، پھر مشقت میں پڑو۔ تمہارے لیے جنت یہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہو نہ لباس کی ضرورت ہو، اور یہ ہے کہ تم اس میں نہ پیاس لگے اور نہ دھو۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، خوب آرام سے رہتے اور جنت کے پھل و کھانے کھاتے تھے۔ لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو بھوک محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنے رب سے کھانا طلب کیا۔ تب جبرائیل علیہ السلام گیہوں کی تھیلی لے کر حاضر ہوئے اور 7 دانے آپ کے ہاتھ پر رکھے۔ انہوں نے کہا، یہ تو وہی چیز ہے جو جنت سے نکالے جانے کے سبب بنی تھی۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا، اس کا میں کیا کروں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اسے زمین پر پھیلا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی میں اس کو اگا دیا، اور یہ طریقہ زمین میں بیج ڈالنے کا ان کی اولاد میں جاری ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، فصل کاٹو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کہا، پھونک مار کر بھوسے کو اڑا دو۔ پھر پھونک مار کر آپ نے بھوسے کو اڑا دیا اور صرف دانے رہ گئے۔ وہ پھر ایک پتھر کے پاس آئے اور ایک کو دوسرے پر رکھا، اور آدم علیہ السلام سے گیہوں کو اس پتھر پر رکھ کر پیسنے کو کہا۔ پھر آپ نے اس کو پیسا، اسی طرح پھر آٹے کو گوندنا بتایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر اور لوہا لائے، اس کو آپس میں رگڑا تو آگ پیدا ہو گئی۔ آگ جلانے کے بعد آدم علیہ السلام نے حکم کے مطابق آگ پر روٹی بنائی۔ یہ سب سے پہلی روٹی تھی جو تیار ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو باقاعدہ کھیتی کا طریقہ سکھایا اور لوہے سے استعمال کی چیزیں بنانے کا ہنر بھی سکھایا۔ اوپر بیان کی گئی آیات میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جو مشقتیں اٹھانے کے ذکر ہے، ان سے مراد یہی تکلیفیں ہیں جو انسان کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے اٹھانی پڑتی ہے، جیسے زمین میں ہل چلانا، بیج ڈالنا اور پانی سے اسے سیراب کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی انسان کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے یہ ساری مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے نام ہیں۔ زمین پر سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا۔ قتل کی وجہ میں کچھ اختلاف ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ اس کی وجہ آدم کی ایک بیٹی سے نکاح تھا، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ قتل کی وجہ نظر کا قبول نہ ہونا تھا، پر زیادہ لوگ پہلے قول کو صحیح مانتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی تیرے پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے۔ بے شک بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا شوق دلایا تو اسے قتل کر دیا، اور رہا نقصان میں تو اللہ نے ایک کوہ بھیجا زمین کو ریدتا تاکہ اسے دکھائے کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے کے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام کی روایتوں کے مطابق آدم علیہ السلام کے یہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، تو پہلے حمل سے پیدا ہوئے بچوں کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہوئے بچوں کے ساتھ ہوتا تھا، یہاں تک کہ ان کے یہاں 2 حمل سے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل کھیتی کرتا تھا اور حابیل چرواہا تھا۔ قابیل بڑا تھا اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بہت خوبصورت تھی۔ قانون کے مطابق حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنا چاہا، لیکن قابیل نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی تیرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے زیادہ حسین ہے، لہٰذا اس سے نکاح کرنے کا زیادہ حقدار میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن وہ نہ مانا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ دونوں خدا کے نام پر کچھ نظر پیش کریں، جس کی نظر قبول ہو جائے اس کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت اللہ کے حکم کے مطابق مکہ تشریف لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین پر جو میرا گھر ہے جانتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ حکم ہوا کہ مکہ میں ہے، تم وہیں جاؤ۔ آپ نے آسمان سے کہا کہ میرے بچوں کی تو حفاظت کرے گا، اس نے انکار کیا۔ پھر زمین سے کہا، اس نے بھی انکار کیا۔ پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ پھر قابیل سے کہا، اس نے کہا ہاں میں محافظ ہوں
آپ جائیے، واپس لوٹ کر خوش ہوں گے۔ آپ کو قابیل کی ضمانت سے اطمینان ہو گیا اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد قربانی پیش کی گئی۔ قابیل نے فخریہ انداز میں کہنا شروع کیا کہ اس لڑکی کا میں زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میں اس کا بھائی ہوں اور تجھ سے بڑا بھی ہوں۔ اس کے بعد نظر پیش کرنے کے لیے حابیل نے ایک خوبصورت صحت مند دمبا اللہ کے نام پر ذبح کیا، اور بڑے بھائی قابیل نے اپنی کھیتی میں سے کچھ حصہ نکالا۔ آگ آئی اور قابیل کی نظر کو لے گئی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہی ایک پہچان تھی۔ قابیل کی نظر قبول نہیں ہوئی۔ اس نے غلے میں سے اچھی والیں توڑ کر کھا لی تھیں۔ قابیل یہ اب مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حابیل نے کہا، اللہ اس سے ڈرنے والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک روایت کے مطابق حابیل کی قربانی کا یہ دمبا جنت میں پلتا رہا، اور یہی وہ بھیڑ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ذبح کیا گیا تھا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نہایت ردی اور بیکار چیزیں مرے دل سے اللہ کی راہ میں نکالی تھیں، جبکہ حابیل نے بہت ہی خوبصورت، مرغوب اور محبوب جانور خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ حابیل صحت مندی اور طاقت میں بھی قابیل سے بہتر تھا، لیکن اللہ کے خوف سے اس نے اپنے بھائی کی ظلم اور زیادتی برداشت کی، مگر ہاتھ نہیں اٹھایا۔